اللہ جب بستیوں کو اجاڑتا ہے، انہیں تباہ و برباد کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ عبرت اور تربیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کن لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور کیوں؟ ان تمام سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 42 سے 46 کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ بنا کسی تاخیر کے آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 42، 43، 44 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اے رسول، اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے کئی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا چکی ہیں، جیسے قوم نوح نے، عاد و ثمود نے، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے جھٹلایا، اور اہل مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو پہلے میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی اور پھر انہیں پکڑ لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیات کے ہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کے جھٹلانے کی وجہ سے راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، کفار کی دشمنی سے نہ ڈرو، خدا اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے۔ نمبر 3، تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ نمبر 4، عبرت حاصل کرنے اور تربیت کے لیے تاریخ کا سہارا لینا چاہیے۔ نمبر 5، جناب نوح، ابراہیم اور جناب لوط کو ان کی قوموں نے ہی جھٹلایا، لیکن جناب موسیٰ کو ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہیں قبطیوں، عیسائیوں کے ایک گروہ نے جھٹلایا۔ کذب موسیٰ کہا گیا ہے، قوم موسیٰ نہیں۔ نمبر 6، انبیاء کو مبعوث کرنا اللہ کی سنت ہے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، شعیب اور لوط علیہ السلام۔ نمبر 7، خدا تباہ کاروں کو مہلت دیتا ہے۔ نمبر 8، تباہ کار خدا کی دی ہوئی مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ خدا کی محبت کی وجہ سے ہے یا خدا ان سے غافل ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 45 کی تلاوت اور ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، اور کتنے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بن گئے ہیں۔ آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، ظالموں پر خدا کا قہر اور عذاب کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ نمبر 2، تاریخ سے سبق لیں۔ نمبر 3، ظلم کا انجام تباہی ہے۔ نمبر 4، اللہ کے عذاب کے آگے نہ کوئی چھت بچتی ہے اور نہ ہی کوئی ستون۔ یہاں تک ہم نے آیت نمبر 45 کی تفسیر کو جان لیا۔ آئیے اب آج کے ایپیسوڈ کے آخری آیت یعنی سورہ حج کی 46ویں آیت کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں
تاکہ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے اور کان ایسے ہو جاتے۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، علم اور تجربے کا سفر بہت اہمیت رکھتا ہے اور اپنی معلومات کو بڑھانے کا بہترین راستہ ہے۔ نمبر 2، زمین اور زمانہ ایک کلاس کی طرح ہیں اور جو لوگ یہاں عبرت حاصل نہیں کرتے، کچھ سیکھتے نہیں، وہ سرزنش کے لائق ہیں۔ نمبر 3، کچھ لوگ نہ تو باہری پیغمبر سے نصیحت لیتے ہیں اور نہ ہی اندرونی پیغمبر یعنی عقل سے کوئی نصیحت لیتے ہیں۔ نمبر 4، عقل، آنکھ اور کان پہچان اور علم کے ذریعہ ہیں۔ نمبر 5، دل کا اندھا آنکھ سے اندھے سے زیادہ برا ہے جو نصیحت لے کر بابصیرت نہیں ہوتا۔ جی ہاں، حق سے دشمنی اور مخالفت انسان کو مسخ کر دیتی ہے اور اس جگہ پہنچا دیتی ہے کہ نہ عقل کے ذریعے حقیقت کو سمجھ پاتا ہے اور نہ ہی آنکھ اور کان کے ذریعے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت سی بستیوں کو اس لیے برباد کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے، اور ظلم کا انجام آخر میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد نہ کوئی چھت بچتی ہے اور نہ ہی کوئی ستون بچتا ہے۔ عبرت اور تربیت کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم بہت سی قوموں کو مہلت دیتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم کو اور آگے بڑھا سکیں، تباہی کو اور زیادہ پھیلا سکیں۔ لیکن جب خداوند عالم انہیں اپنے گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں موقع نہیں دیتا اور پھر ان کا انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔